डीजी एक्साइज पे प्रेशर था चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से? डीजी साहब के ये स्टेटमेंट आ रही है जो अखबारों में कि मुझे चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कहा गया, टेलीफोन किए गए कि ये काम करें। डू यू थिंक इस वक्त ये खौफ है ब्यूरोक्रेसी में? उसमें चीफ मिनिस्टर को ऑफिस इन्वॉल्व था। पाकिस्तान में किसी दोमते पैर ना रखो तो जो मर्जी है की जाओ, नैब अब इदारा खत्म हो जाएगा। पॉलिटिशियन को जो तंग करे, यहाँ वो महल उड़ जाते हैं, वो बंगले उड़ जाते हैं, वो इंसान उड़ जाते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा इस्तीफे दो। पीपल्स पार्टी नहीं करती, नून लीग नहीं करती, क्यों नहीं करते ये हमें बताएं तो सही। एपीसी हुई है, अपने वजूद का उन्होंने इजहार किया। हम इस हुकूमत को चलता करेंगे और इस मुल्क में जमहूरियत लाएंगे। अपनी पार्टी में जमहूरियत तो है नहीं, इस मुल्क में क्या लाएंगे? इनमें से सिर्फ अपोजिशन मौलाना फजल रहमान है। अगर नून को और पीपल्स पार्टी को कोई परेशानी है तो वो केसेस की है। मियां नवाज शरीफ साहब अफसोस का इजहार कर रहे थे, हमने नैब को एक डिक्टेटर का इदारा था, उसको खत्म क्यों नहीं किया। गवर्नेंस किसी भी प्रोविंस या किसी भी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट से नहीं चलती, ब्यूरोक्रेट से चलती है। ये एक्चुअल इंजन होते हैं उस गाड़ी का जिसका नाम गवर्नमेंट है, और ये मामलात को चलाते हैं, उनको आगे लेके चलते हैं। लेकिन अगर आपके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उस पर मुकदमात बनने शुरू हो जाए तो एक लंबा अरसा पहले ही उन्होंने काम नहीं किया, और अब जब से डीजी एक्साइज गोंदल पे नैब का केस शुरू हुआ, सब ने एक मरतबा फिर घबरा के काम करना छोड़ दिया। ये पूरा मैकेनिज्म क्या है? किस तरीके से इनको, अगर चीफ मिनिस्टर जो कि उनका एक्चुअल बॉस है, वो इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स किस तरह से देता है? क्या समरी पे रिटर्न ऑर्डर्स होते हैं, वर्बल ऑर्डर्स होते हैं, उसको किस तरीके से कैरी करना होता है, ब्यूरोक्रेट को कहां कहां केयरफुल रहना होता है, इसको डिस्कस करते हैं ताकि हमें पता चले कि खौफ क्यों है। मेरे साथ साबिक ब्यूरोक्रेट इफ्तिखार हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डर फैल गया एक मरतबा फिर ब्यूरोक्रेसी में काम करना इसलिए छोड़ दिया कि सियासतदान बहुत तेज लोग हैं, कहते हैं ये करो, और जब वो करता है तो फिर फंदा उसके गले में आ जाता है। जिस तरह अकरम अशरफ गोंदल जो है उसका मामला आपके सामने है। डू यू थिंक इस वक्त ये खौफ है ब्यूरोक्रेसी में? ये एक बहुत बड़ा वाकया है ब्यूरोक्रेसी के लिए कि एक सीनियर ऑफिसर हु वाज वर्किंग एज ए डायरेक्टर जनरल एक्साइज, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और उन पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने लाइसेंस इशू किया शराब का किसी होटल को, अगरचे वो होटल जो है वो जो क्राइटेरिया फिक्स है लाइसेंस इशू करने के लिए वो पूरा नहीं करता था। इन्होंने मैनूवरिंग की डीजी एक्साइज ने, महकमे ने, लेकिन ये बात जो है ये इट्स टॉक ऑफ द टाउन कि वो उन्होंने अकेले नहीं की। अगर उसमें चीफ मिनिस्टर का ऑफिस इन्वॉल्व था और नैब ने इस केस को शुरू किया, नैब की इंक्वायरी हुई, चीफ मिनिस्टर पेश हुए, चीफ मिनिस्टर को नोटिस भेजा गया, लेकिन गिरफ्तारी हुई डीजी एक्साइज। राइट, ठीक है। अब एक ऑफिसर, इससे सारे सहम गए हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का जैसे आपने जिक्र किया है, हर जगह पे ब्यूरोक्रेसी का एक कल्चर होता है। ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं एक पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि हमारे पाकिस्तान में क्या कल्चर, ब्यूरोक्रेसी की फंक्शनिंग का, काम करने का क्या कल्चर। हाँ जी जी, बिल्कुल सही। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये काम किस तरह से करते हैं। ठीक है। तरीक़ाकार पंजाब में इन वॉग है, काफ़ी अरसे से इन प्रैक्टिस है कि जो हमारे पॉलिटिशियन इंचार्ज हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, यहाँ ज़्यादा रोल तो इस ब्यूरोक्रेसी के साथ फंक्शनिंग में चीफ मिनिस्टर ऑफिस का होता है। ठीक है। मिनिस्टर की थोड़ी बहुत सुनी जाती है। चीफ मिनिस्टर का मैं जरा फिर क्लैरिफाई जनरल पब्लिक के लिए कि चीफ मिनिस्टर का एक पैरेलल इंडिपेंडेंट ऑफिस है जिसमें उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, पूरा सेक्रेटेरिएट है, पूरा एक सेक्रेटेरिएट है जो कि रूटीन के सेक्रेटेरिएट से हट के, हालांकि जरूरत नहीं थी उसकी, वो भी उसी की। बहुत अच्छी बात आपने की है कि एक ऑफिस होना चाहिए था। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर का एक सेक्रेटेरिएट है जिसमें कितने, एक सेक्रेटरी है, कितने एडिशनल सेक्रेटरी हैं, कितने डेप्टी सेक्रेटरीज हैं, कितने सेक्शन ऑफिसर्स हैं, पूरा एक सेक्रेटेरिएट है। और तरीक़ाकार ये है कि आप अगर सेक्रेटरी एक्साइज हैं या आप सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हैं तो वहाँ से एक फ़ोन आता है, ये जो प्रैक्टिस चल रही है, अगर कोई इंपॉर्टेंट इशू है और वो कराना चाहते हैं काम, तो पहले फ़ोन आएगा उनके सेक्रेटरी का, एडिशनल सेक्रेटरी का, कि अलमाज साहब ये आप काइंडली समरी भिजवाएं इस सिलसिले में।
اور یہ جو ہے ہم کرنا چاہتے ہیں، صاحب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اسی طرح کی سمری بنا کے جو ان کی خواہش ہوتی ہے، جو ان کی ڈائریکشن ہوتی ہے اس کے اور جو فون پہ بتایا جاتا ہے، فون پہ بتایا جاتا ہے. اور ہماری بیوروکریسی اتنی ایکسپرٹ اس کام میں ہو چکی ہے کہ ابھی آپ کو کہیں گے کہ فار بنا دیں، ابھی دوسرا ٹیلی فون آ جائے گا کہ نہیں اگینسٹ بنانی ہے، فوراً بن جائے گی. فوراً بن جائیں گے. اسی کام کے ایکسپرٹ ہیں، کیونکہ پریکٹس یہی ہونے لگ گئی ہے پورے پاکستان میں، یہ صرف پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان میں، کہ یہ ایک کاروائی ہوتی ہے کہ یوں کر لیں، ایسے سمری بھجوا دیں، فار بھجوا دیں، اگینسٹ بھجوا دیں، پھر سی ایم سے اپروو ہو کے واپس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور بھی بات آج جو پریکٹس چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سی ایم چیف منسٹر کے جو پرنسپل سیکرٹری ہوتے ہیں وہی لکھتے ہیں کہ چیف منسٹر ہیز سین اینڈ اپرووڈ. He has seen, approved or desired for that matter. ٹھیک ہے. اور اس پہ بھی چیف منسٹر کے کسی جگہ پہ سگنیچر یا آرڈرز نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو گوندل صاحب کا کیس ہے، اب ہم ان کی ذاتی ایز اے آفیسر کامنٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہی واز ورکنگ ایز اے ڈی جی ایکسائز ایٹ دیٹ ٹائم. میں ساتھ بتاتا بھی چلوں، ہم نے اپنے پروگرام میں جب کیفے لانتو کا بڑا فیمس وہ ایپیسوڈ ہوا، اور اس میں ہم نے یہ ریویل کیا تھا پہلی مرتبہ کہ ایک ایسا ہوٹل جو ابھی مکمل نہیں ہوا، جس کی ابھی کمپلیشن میں بہت ٹائم ہے، اور پریشر ہے. اس وقت جو میرے گیسٹ تھے جو ایکسائز انسپیکٹر تھے، انہوں نے بتایا کہ میرے پہ پریشر تھا کہ اس کو لائسنس دو، لہٰذا جب میں نے نہیں دیا تو مجھے ہٹا کے ایک اور انسپیکٹر کو لا کے اس کی اپروول. ہی سیڈ کہ جی یہ کیس ہے جو نیب کے لیے آج میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، ہم نے آج سے 1 سال پہلے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. بالکل صحیح بات ہے. وہ جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہی واز وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر تھا متعلقہ، وہ تھے. تو وہ ان کا نام ہے وڑائچ صاحب، مسعود وڑائچ صاحب. وہ لاہور کے یہ جو تمام بارز ہیں یا ہوٹل جہاں شراب بکتی ہے ان کے انچارج وہی تھے. ایک انچارج ہوتا ہے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ان چیزوں کا، ان ہوٹلز کا. وہ مسعود وڑائچ صاحب تھے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے اس کو اپروو نہیں کیا، اپروو نہیں، ان کے سگنیچر جو تھے وہ نہیں ان تھے، کے بنیادی تھے، بنیادی، اسی سے آگے عمارت بننی تھی. اس کا مطلب یہ ہے، اور اس وقت بھی انہوں نے چیف منسٹر آفس کی طرف اشارہ کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی جی ایکسائز پہ پریشر تھا چیف منسٹر آفس کی طرف سے. دیکھیں یہ اگر چیف منسٹر کو آفس انوالو نہیں تھا تو پھر سمری کیوں بھیجی گئی چیف منسٹر آفس کو؟ رائٹ. اور ساری دنیا کہہ رہی ہے، یہ خود یہ ڈی جی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے جو اخباروں میں کہ مجھے چیف منسٹر آفس سے کہا گیا، ٹیلی فون کیے گئے کہ یہ کام کریں. اب وہ پرانا طریقہ کار، اب پتہ ہوتا کیا ہے، ہمارے آفیسر جب بیوروکریسی کیوں کرتی ہے، غلط کام بھی کیوں کرتی ہے، اس کو فائدے یہ ہوتے ہیں کہ چیف منسٹر جو ہے وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے. اب جب آپ کو چیف منسٹر آفس کو پتہ چلتا ہے کہ الماس صاحب جو ہے ہمارے اشارہ ابرو پہ کام کرتے ہیں، بلکہ یہاں تو ایک بیوروکریسی میں میں نے ایک عجیب سی بات دیکھی ہے جو آپ کی اور لوگوں کی اطلاع کے لیے، کہ بیوروکریٹ اس بات میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ جو پاورفل پولیٹیشین ہوتا ہے یا جیسے چیف منسٹر ہے یا جیسے پرائم منسٹر ہے، وہ ان کا دماغ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ زبانی نہ بھی کہے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام وہ چاہ رہے ہیں کہ ہو، تو پھر وہ بڑھ بڑھ کے بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ ان رولز کے تحت ہو سکتا ہے. وہ جیسے ہم لا پریکٹس میں کہتے ہیں نا، نو دی فیکٹس، نو دی لا اینڈ نو دی جج آلسو، کہ اس کا مائنڈ کیسے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو گوندل صاحب نے کیا ہے، گوندل صاحب بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، ابھی ریٹائرڈ ہیں. پھنس گئے ہیں، تجربہ ان کا کام نہیں آیا. نہیں پتہ ہے کیوں؟ اس میں افسروں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر آپ سی ایم کے جو چاہ رہے ہیں سی ایم، آپ کو پتہ ہے اب الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے وہ فارمیلٹیز گوندل صاحب نے، جیسے وڑائچ صاحب نے دستخط نہیں کیے. اب اس کی ریزن بے شمار ہو سکتی ہیں کہ کیوں نہیں کیے. یہ تو کئی باتیں ہو سکتی ہیں نا کہ انہوں نے سگنیچر، حالانکہ وہ بنیادی ان کے سگنیچر تھے، انہوں نے نہیں کیے. وہ پھر کہیں اور سے مینیج کر کے کرا دیا گیا کہ ساتھ والے سے کرا لیں، اس سے کرا لیں، ایک سگنیچرز ہی تھے نا، کرا کے ایشو کر دیا گیا. اور وہ لائسنس بھی ایشو کر دیا گیا جس میں سے بہت ساری فارمیلٹیز وہ فلفل نہیں کرتا تھا وہ ہوٹل جو ہے، لیکن ہو گیا. اب نیب نے وہ کیس بلوا لیا کیونکہ اٹ واز ٹاک آف دا ٹاؤن، ہر آدمی باتیں کر رہا تھا اس لائسنس کے ایشو ہونے کے سلسلے میں. یہ لائسنس ایسے آسانی سے نہیں ہوتا، اور وہ ہوٹل جو تھا ابھی فنکشننگ بھی لوگ کہتے ہیں اس کی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اس کو لائسنس مل گیا. ٹھیک. جب یہ بات نیب تک پہنچی تو نیب نے چیف منسٹر کو بلایا، ڈی جی ایکسائز کو بلایا، ایون انہوں نے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری راہیل صدیقی صاحب کو بھی بلایا، وہ بھی گئے. ان پہ بھی یہ الزام تھا
کہ یہ ٹیلی فون کرتے رہے اس لائسنس کے ایشو کرانے میں. لیکن مجھے ایک بات جو ہے بڑی عجیب سی لگی. آپ کے علم میں ہوگا کہ اب خان صاحب کو 2 سال تو ہو گیا لیکن 22 سال سے وہ ہمارے درمیان ہے, پالیٹکس کر رہے ہیں. وہ کئی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ پوری پارٹی کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں, پھر اس کی جسٹیفیکیشنیں دیتے رہتے ہیں, نہیں وہ وجہ ایسی یہ تھی. اب مجھے حیرانی ہوئی کہ ایک پڑھا لکھا پرائم منسٹر ہو تو جاتا ہوتا نا, کوئی پینڈو جاہل ہوتا پڑھا لکھا, جب یہ کیس چل رہا تھا عثمان بزدار پہ بلایا, وہ گئے نیب میں پیش ہوئے, تو ایک انٹرویو میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا, عمران خان صاحب نے, کہ یہ کوئی کیس ہے جس کے لیے چیف منسٹر کو بلایا جا رہا ہے, جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آئی بی سے انویسٹیگیشن کروائی ہے. ہاں, کہ یہ کوئی کیس ہے جس کے لیے سی ایم کو بلایا جا رہا ہے. اور ایک چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری وہ ایک ایسے کیس کے متعلق اپنی رائے دے رہا ہے جو انڈر انویسٹیگیشن ہے نیب کے پاس. اس کا مطلب ہے نیب کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر از ناٹ ہیپی ود دس کائنڈ آف پروسیڈنگز ایکچولی, بلکہ انہوں نے ایک قسم کے انڈیکیٹ بھی ایسے ہی کیا کہ مجھے اب واپس آتے ہیں بیوروکریسی پہ, کہ یہ جو ایفیکٹ ہے, ہر بندہ جو کام کر رہا ہے اور امپورٹنٹ پوزیشن پہ کام کر رہا ہے, یو گیٹ ویری کیئرفل. لیکن آپ کو ہر روز 1-2 نہیں, ڈزنس آف انسٹرکشن یو گیٹ فرام وہ جو پیرلل چیف منسٹر سیکریٹریٹ چل رہا ہے, جس پہ آپ سے میں پھر ایک پروگرام کروں گا, یہ پیرلل چیف منسٹر سیکریٹریٹ کی ضرورت کیا ہے. وہ جو ایڈیشنل سیکرٹری اور ڈیپٹی سیکرٹری وہاں پہ جو آپ کو کال کر کے کہتا ہے کہ یہ کرو, تو وہ اب ہو رہے نہیں ہو رہا, بیوروکریٹس کا ریئیکشن کیا ہے, کس طریقے سے دے آر ہینڈلنگ دیز کائنڈ آف وربل انسٹرکشنز ناؤ. میں تو آپ کو حیران کن بات بتاؤں جو سن کے آپ حیران ہوں گے, کہ پچھلے دنوں ایک سیکرٹری سروسز لگے تھے, ڈاکٹر صاحب شعیب میرے خیال میں ان کا نام تھا. تو پرائم منسٹر نے پوچھا کوئی رپورٹ ہوئی کہ ان کے اگینسٹ ہوئی سیکرٹری سروسز کے, اور انہیں اب سرنڈر بھی کر دیا گیا, پنجاب سے واپس بھجوا دیا گیا فیڈرل گورنمنٹ میں ڈاکٹر صاحب کو. تو انہوں نے پرائم منسٹر نے پوچھا چیف سیکرٹری سے کہ ایسے آدمی کو آپ نے کیسے سیکرٹری سروسز لگا دیا ہے. تو میں سن کے اور پڑھ کے حیران, میں نے تو کیا سنا, میں تو پڑھ کے حیران ہوا ہوں کہ چیف سیکرٹری نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی سر نہیں چلا وہ لگ گئے ہیں سیکرٹری سروسز, ان کے آرڈر ایشو ہو گئے ہیں. ٹھیک. سیکرٹری سروسز جو ہوتا ہے وہ چیف سیکرٹری کا سٹاف افسر ہوتا ہے. سر بات یہ ہے کہ جو ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے ڈی فیکٹو اور ڈی جیورو, آپ کا ڈی جیورو جو ہے وہ چیف سیکرٹری اور اس کے سیکریٹریٹ ہے, اور ڈی فیکٹو وہ ہے جو چیف منسٹر کے نیچے ایک پیرلل ایک نام نہاد کریٹ سیکریٹریٹ آپ نے کیا ہوتا ہے. تو جب وہ کرے تو چیف سیکرٹری بیچارے کو کہاں پتہ چلے گا, اس کو خبر نہیں ہوگی. اچھا اب مجھے یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی کہ there is an unrest in bureaucracy and they are upset and perturbed اور کام شاید لاسٹ میں اس سلسلے میں ایک بات کروں گا کہ ایسے جو کام ہو رہے ہیں, یہ جو سسٹم ایک نیا ایوالو ہوا ہے, یہ ایوالو سسٹم یہ ہوا ہے کہ اوپر سے اشارے وہ ہوتے ہیں کہ فار کر دیں, اگینسٹ کر دیں, سمری بھجوا دیں. اس میں آفیسر جو اتنی جلدی دکھاتے ہیں, شتابی دکھاتے ہیں, ایفیشنسی دکھاتے ہیں, وہ کیوں دکھاتے ہیں جبکہ چیزیں لیگل نہیں ہوتی. ایک تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں کون پوچھنے والا ہے. وہ ایک ہمارے چیف سیکرٹری ہوتے تھے, میں نام نہیں لوں گا, وہ بڑی خوبصورت بات کرتے تھے, وہ سنہری الفاظ میں بیوروکریٹس کو لکھ کے رکھنی چاہیے. بتائیں نا, وہ کہا کرتے تھے بیوروکریٹس کو کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں کسی دومتے پیر نہ رکھو, تو جو مرضی ہے کیتی جاؤ, کوئی پوچھنا لائی کو نہیں. ٹھیک. تو یہ اسی لیے اب یہ آفیسرز کیوں کرتے ہیں کہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ چیف منسٹر کو پتا ہے کہ بھئی الماس وہاں بیٹھا ہوا ہے, اپنا بندہ ہے, اشارہ اس کو کرا دیا کہ بھئی فار کر دیں, اگینسٹ کر دیں, تو وہ بنا کے بھیج دیتے ہیں. کیوں بنا کے بھیج دیتے ہیں؟ رسک بھی تھوڑا سا تو ہوتا ہے, کچھ تو ہوتا ہے, لیکن وہ خود بینیفٹ اٹھاتے ہیں. ٹھیک. آپ کو پتا ہے جہاں 25 لاکھ لوگوں کی تنخواہ ہوتی رہی ہے مہینے کی, تو وہ یہ فیسلٹیز ہوتی ہیں. اب جیسے آپ ڈی جی صاحب جو اب ریٹائر ہو گئے ہیں, ڈی جی صاحب کو پتا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے فیسیلیٹیٹ نہ کیا تو 5 منٹ نہیں لگیں گے, مجھے او ایس ڈی بنا دیا جائے گا. نہیں, او ایس ڈی تو بن رہی ہے نا. میں آپ کو انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پنجاب کا, سب دنیا کو پتہ ہے کہ انوائرمنٹ کے ڈپارٹمنٹ پہ پولیٹیکل جو اس کی لیڈرشپ ہے, وہاں پہ کتنی بڑی کرپشن اور لوگ پیسے دے رہے ہیں, اور جو بیوروکریٹ وہاں پہ رجسٹر کرتے ہیں اس کو او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے. بنایا گیا ہے نا ابھی ریسنٹلی. سر یہ یا تو او ایس ڈی بنیں گے یا پھر اسی طرح نیب کا پھندا آپ کے گلے میں. میں آپ کو بتاؤں, یہ حیران کن بات ہے کہ یہ جو منسٹری ہے, آپ کو پتہ ہے
ये कोटा के हिसाब से चौधरी बरादरान को दी गई है सही एनवायरनमेंट को। जी जी। तो वो बड़े जहांदीदा पॉलिटिशियन हैं, उन्हें इस पे बड़ा गौर करना चाहिए। नहीं, सोचना चाहिए। दिस इज द हाई टाइम। ये जो एनवायरनमेंट है, इससे वो पोल्यूट हो रहे हैं, एनवायरनमेंट से वो पोल्यूट हो रहे हैं। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं, एपीसी में अभी रिसेंटली मैं आपकी यहां पे भी विजडम लेना चाहता हूं कि मौलाना फजल रहमान ने कहा इस्तीफे दो, और रिजेंटमेंट है, एक सिस्टम आपको अच्छा नहीं लगता, इजीएस्ट वे टू एग्जिट इज कि आप सब रिजाइन करें। बड़े बड़े नंबर्स हैं आपके पास, एक दिन पार्लियामेंट नहीं चलेगी। यू वांट टू ब्रिंग डाउन इमरान खान, ब्रिंग डाउन इमरान खान, पुटिंग अप योर रेजिग्नेशन, बट दे आर नॉट डूइंग इट। वो कहते हैं करो, इस्तीफे करो। पीपल्स पार्टी नहीं करती, नवाज शरीफ नून लीग नहीं करती, क्यों नहीं करते ये हमें बताएं तो सही, कि अंदर से इनके क्या मुफादात हैं, कि आप कहते तो सब कुछ हैं लेकिन वो बेचारा रोता रहता है करो करो, बट दे डोंट डू। ये तो बड़ा वाज़ेह सी गेम है, हर एक को मालूम है। ये तो एक जो एपीसी हुई है, अपने वजूद का उन्होंने इजहार किया है कि अवाम को कि हमें भी आपकी परेशानी है। पॉलिटिकल पार्टीज ने वो कहते हैं कि हम आप परेशान हैं तो हमें आपकी परेशानी का एहसास है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट इमरान खान की, हम जो इस गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। वो कभी मुझे तो सच्ची बात है हंसी भी आती है, जब वो मैं जरदारी साहब की बातें सुन रहा था वीडियो लिंक पे, तो वो फरमा रहे थे कि हम इस हुकूमत को चलता करेंगे और इस मुल्क में जमहूरियत लाएंगे। अपनी पार्टी में जमहूरियत तो है नहीं, इस मुल्क में कहाँ लाएंगे बादशाह। अब कैसे, अब उन्होंने की क्यों है? वो वही जैसे मैंने कहा है ना कि 2 साल गुजर गए हैं। सच्ची बात पूछें तो अलमाज साहब आपको भी पता है, और ये रोज़े रोशन की तरह हर आदमी को मालूम है, शायद मालूम ना हो तो खान साहब को मालूम ना हो, ये अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे शक है शायद उन्हें मालूम ना हो कि अवाम बहुत तंग है, पब्लिक बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? महंगाई इतनी है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं ज़िंदगी में मैंने सुई गैस के रेट्स इतने नहीं देखे जितने इस दौर में हैं। हाँ ठीक है, बिजली के रेट्स भी इसी तरह ही हैं। पहले सैकड़ों में होते थे, 2, 3, 500, 700 सुई गैस का बिल आ गया। सर्दियां हैं, गीज़र चल रहे हैं, हीटर चल रहे हैं, अब सुई गैस के बिल हज़ारों में आ रहे हैं, हज़ारों में। और ये हर आदमी दे रहा है जो जिंदा बड़े शहर में रह रहा है, आजकल सुई गैस हर जगह पे है, वो जो बिल दे रहे हैं लोग। फिर इसी तरह बिजली के जैसे आपने बिल कहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर महंगाई, मैं तो हैरान होता हूँ कि ये कैसी गवर्नमेंट है। मुझे तो लगता है गवर्नमेंट है ही नहीं, सच्ची बात बताऊँ आपको, कि गवर्नमेंट होती तो मैं अखबार में पढ़ रहा था, टीवी पे सुन रहा था कि लाहौर शहर में यूटिलिटी स्टोर्स पे बड़ा जोर था गवर्नमेंट का कि पब्लिक के लिए यूटिलिटी स्टोर्स, वहाँ न चीनी दस्तयाब है। ये बड़ी सुर्खियाँ लगी होती हैं अखबार में, टीवी पे, कि यूटिलिटी स्टोर पे ना चीनी मुहैया है, ना आटा मिल रहा है, महंगा आटा लोग ले रहे हैं। तो ये इसलिए चूँकि लोग बहुत परेशान हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़, ये मैं बताऊँ, ये कोई अपोजिशन पार्टीज़ नहीं है, इनमें से सिर्फ अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान है। उसकी वजह यह है कि उसके हिस्से में कुछ भी नहीं है। अब पीपल्स पार्टी के मैं बताऊं, ये तो एक फंक्शन था, खाने खाओ, एक पार्टी हो गई, अखबारों में आ गया खिताब। मसलन पीपल्स पार्टी के सिंध में हुकूमत है, फुल फ्लेज हुकूमत है, बिल्कुल। They are enjoying the perks and the privileges or that huge budget of the Sindh government at their disposal. Why would they resign? रिजाइन का तो सोचा ही नहीं जाता, वो क्यों रिजाइन, पागल हो गए। लेकिन नून के पास तो कोई गवर्नमेंट नहीं, नून के पास देखे, नून की भी अपनी मौजें लगी हुई हैं। वो कैसे मौजें लगी हुई हैं भाई? ठीक है, बड़ा इक़्तिदार कर लिया, बीच में ब्रेक भी तो होनी चाहिए, हो गई है ब्रेक। तो अगर नून को और पीपल्स पार्टी को कोई परेशानी है तो वो केसेस की है, जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। और वो भी मैं समझता हूं कि इमरान खान ने की एक पॉलिसी उसने अक्लमंदाना किया है कि वो जो कहते हैं ना, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, उसने तमाम लोगों पे इन पे केसेस जो हैं वो शुरू कर दिए, और ये अपने डिफेंस में लगे हुए हैं, अपनी जान जो है वो बचाने के लिए। वरना अब देखें, मुस्लिम लीग नून का नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर है। ठीक है। और इस सिस्टम में अपोजिशन लीडर की अपनी पर्क्स हैं, अपनी फैसिलिटीज हैं, वो हैं, और ये प्रोडक्शन आर्डर्स पे हर दूसरे दिन आ जाते हैं। इसी तरह हमजा शहबाज शरीफ जेल में है, लेकिन पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर है। ठीक। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं। ये तो शहबाज शरीफ ने खुद जान छुड़ाई कि ये किच में मैं क्या पढ़ूं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। वरना ये भी हुकूमत एक किस्म की
انجوائے کر رہے ہیں یہ دور میں، ان میں کوئی پریشانی سوائے کیسز کی پریشانی نہ ہو، وہ کیسز کی جو ہے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کیسز جیسے نیب کو اب جو ہے میاں نواز شریف صاحب افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم نے نیب کو ایک ڈکٹیٹر کا ادارہ تھا اس کو ختم کیوں نہیں کیا، ختم کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ، اور مجھے اب میں بتاؤں، میں بھی یہ میری ایک پریڈکشن ہے، آپ ذہن میں رکھیں کہ نیب اب ادارہ ختم ہو جائے گا آفٹر سم ٹائم۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اس وقت جو ہے پولیٹیشین کو جھنجھوڑا ہے، تنگ کیا ہے پولیٹیشین کو۔ جو تنگ کرے یہاں وہ محل اڑ جاتے ہیں، وہ بنگلے اڑ جاتے ہیں، وہ انسان اڑ جاتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کے خلاف، نون کے خلاف، تو یہ کہاں تک ٹھہرے گا؟ نہیں، لیکن مجھے شاہ صاحب ایک بات یہ بھی بتائیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے کل بتا دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں آؤں گا تو تم سب کو دیکھوں گا، تو وہ سب کو دیکھنے کے لیے پھر کسی نیب کی تو ضرورت پڑے گی ان کو۔ وہ اس وقت اگین ہی نیڈ اندر نیب ایکچولی، کیسے ختم کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے نیب تو سیف الرحمان کے تھرو انیشیٹو ان کا اپنا تھا، یو ریممبر، کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ نیب نے، اب نیب کا بھی یہ ہے کہ آپ نے ان کے کیسز دیکھے ہیں کہ اس میں بہت ہی کمزور کیسز ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے کیسز تو ان کے خلاف کر دیے ہوئے ہیں کہ جی ہونے، خان صاحب نے کیا کیے ہیں، جو چل رہے ہیں وہ تو آپس میں انہوں نے کیے ہوئے تھے، اس کو ان کیسز کو چلوا دیا ہے کہ جی چلو نیب آگے چلے جی۔ لیکن وہ اس میں خان صاحب کی کوئی، جیسے کہ ہر اینگل سے خان صاحب کی حکومت کو دیکھیں نا، تو وہ جو ایک خان صاحب کے حکومت کے اوپر ایک جو پکی نشانی ہے نا ان کی، لوگ ان کو کہتے ہیں نالائق لوگ، نالائق ٹیم۔ تو اتنی مشہوری جو ہو جاتی ہے 2 سال میں، اس کی کوئی بنیاد ضرور ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ بڑی زبردست اور کینڈڈ گفتگو تھی شاہ صاحب کی، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس میں وزڈم ہوتا ہے، اور پھر ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے ان کے ایکسپیرینس سے کہ کرنٹ پریکٹسز کیا ہیں۔ جو کرنٹ پریکٹسز ہیں اس سے آپ کو معاملہ سمجھنے میں بڑی اچھی مدد ملتی ہے کہ کیوں کسی نے کیا کیا اور کیوں لوگ آج کل ریلکٹنٹ ہیں کام کرنے کے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو سمجھنے کے بعد آپ تمام لوگ بھی اسے اپنی کیپیسٹی میں ہائی لائٹ کریں کہ جب کسی آفیسر پہ پریشر آتا ہے تو وہ اس پریشر کی وجہ سے اس طرح کے کام کر جاتا ہے جو الٹیمیٹلی اس کے لیے پرابلمیٹک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے تو پرابلمیٹک ہوتا ہے، لیکن عوام کے کام رک جاتے ہیں۔ عوام کے کام جب رک جاتے ہیں تو وہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ۔